الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پر محمد وعلى ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے پچھلے افراد آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے افراد کے لیے صلوات پڑھنے خاندان دعا ہے پروردگار عالم بتصدق محمد و اہل بیت محمد آپ سب کا یہاں پر تشریف لانا بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. آپ سب کا ایک ایک قدم یہاں پر چل کے آنا یقیناً عبادت ہے اور وہ مالک عظیم اجر اس کا عطا فرمائے. اور بالخصوص اس عزاداری کی وارثہ جناب سیدہ کو آپ لوگوں کے راضی اور خوشنود فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم اس حاضر محفل میں اگر کوئی مریض ہے یا دیگر جتنے بیمار ہیں اور مجھے کہا گیا ہے افراد جو بیمار ہیں ان کے لیے پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. میرے مالک جتنے بھی مومنین تعاون فرما رہے ہیں اس عزاداری میں اس عشرے میں کسی بھی طرح سے ان سب کے میرے مالک زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان کو ان کا اجر کثیر عطا فرمائے. پروردگار تو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. میرے مالک جو بھی اپنی حاجت شرعیہ رکھتا ہے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. میرے مالک اگر کوئی اس میں حاضرین میں سے یا غائبین میں سے کوئی مومن میری بہن میری بیٹی میری ماں اگر اولاد ہے تو جناب باب الحوائج حضرت علی اصغر کے صدقے میں ان کو اولاد نہیں ہوتا. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وارث کائنات کے ظہور کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی جس آیت کے ذریعے سے عنوان رکھا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ابتدائی باتیں جیسا کہ روزانہ میری عادت ہے کہ آپ کی خدمت میں نقل کروں. ایک تو ادب و آداب کا لحاظ جو ہے وہ ہم سب نے رکھنا ہے. عزاداری میں آئیں تو ایسے آئیں جیسے ہم اپنے جنازوں پہ جاتے. جس طرح ہمارا کوئی اس دنیا سے چلا جائے اور ہم جس طرح ویسے جاتے ہیں اس میں جائیں اور لحاظ رکھیں ہر چیز کا. اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ
جو ہے وہ آپس میں باتیں نہ کریں اور بچوں کو ذرا دیکھیں تاکہ سب تک بات جو ہے وہ پہنچ سکے۔ سب سے پہلا ادب، چونکہ اس سشرے کا عنوان وارث کائنات کے عنوان سے ہے، تو آداب یہ ہیں کہ سب باوضو ہو کر آئیں اور اسی طرح وضو کو اپنے اوپر لازم سمجھیں، اور اپنے وقت کے امام کے قریب ہونے کے لیے جو بہت چیزیں ضروری ہیں، چند ایک آپ کی خدمت میں نقل کیا، ان میں سے ایک ہے نماز باجماعت۔ بہت سارے لوگ دور سے آتے ہیں، دور دراز افراد رہتے ہیں، یہاں جو ہے وہ افراد بہت کم ہیں، تو وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ ہر گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھائے، تاکہ گھر کا ہمارا ماحول روحانی ماحول ہو جائے، ایسا ماحول ہو جیسا ہمارے امام ہمیں چاہتے ہیں۔ ہمارا مال، ہمارا گھر، ہماری ہر ایک چیز پاک ہونی چاہیے، ہمارا رزق پاک ہونا چاہیے، ہمارے برتن پاک ہونے چاہیے، اور سب سے بڑی چیز ہمارا اپنا یہ جو برتن ہے یہ پاک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے تو تب انشاءاللہ نور الہی اس دلوں کے اندر اترنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ انوار الہیہ اتریں گے دلوں کے اندر، پھر انسان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی انشاءاللہ آتی چلی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور نے حج کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور حجۃ الوداع کے نام سے جو مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ حجر اسود کے پاس ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے کہ اچانک حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو ساعت کے بارے میں بتاؤں کہ جب ساعت کا ظہور ہوگا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، آپ پریشان تو نہیں؟ میں انشاءاللہ اپنی تقریر شروع کرتا ہوں، ابتدائی چند چیزیں جو ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں نقل کر کے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں آپ لوگوں کو اپنے آخری بیٹے کے ظہور کی علامات بتاؤں؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کے سب سے قریبی ترین صحابی جناب سلیمان فارسی تھے۔ تو جناب سلیمان فارسی نے کہا جی یا رسول اللہ، آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیا ہوگا۔ تو کہا اے سلیمان، یاد رکھو وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب نیکی بدی میں بدل جائے گی، بدی نیکی میں بدل جائے گی، نیکی کرنے کو لوگ گناہ سمجھیں گے، گناہ کو لوگ نیکی سمجھیں گے۔ وہ وقت ایسا آ جائے گا آخری زمانے میں جب میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب ہوگا کہ بدکاری عام ہو جائے گی، مرد خواتین کا روپ دھار لیں گے، خواتین مردوں کا روپ دھار لیں گے، اور میں اس سے آگے کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ جو سلسلہ بدکاری کا عام ہو جائے گا وہ آپ سب افراد جو ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ، اور جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے جیسے رسول فرماتے جاتے تھے، جناب سلیمان فارسی حیرت سے کہتے تھے یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ مسلمان ایسا کریں گے؟ تو حضور ہر بار جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور سلیمان ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا جب آخری زمانہ آئے گا یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، آخری دور میں غنا عام ہوگا، آخری دور میں ڈھولک میوزک عام ہوگا، اس کو لوگ حلال قرار دیں گے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا سلیمان یہ قرآن مجید بھی میوزک کے ساتھ پڑھا جائے گا، قرآن بھی غنا کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے مقابلے ہوتے ہیں انٹرنیشنل، سب کے اندر غنا ہوتا ہے،
اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین. آپ پریشان ہیں؟ یہ باتیں بھی یاد آپ پہنچنی چاہیے. انی تارکن فیکم الثقلین. بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں سے بچوں سے مخاطب ہوں. بزرگ تو یہ ساری چیزیں جانتے ہیں. یہ میرے جو نوجوان برادران ہیں ان تک یہ باتیں پہنچیں, پاکیزہ ہو جائیں. خدا کی قسم ایمان کا ظہور بہت قریب ہے. اور اسی کی طرف میں آؤں گا انشاءاللہ. یہ ساری نشانیاں آپ کی خدمت میں نقل کروں گا کہ کیوں میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ ایمان کا ظہور بہت قریب ہے. جو آئمہ نے نشانیاں بتائیں اکثریت اس میں سے پوری ہو چکی ہے. باقی وہ مالک جانے اور پروردگار عالم جانے کہ کب جو ہے وہ ان کا ظہور ہوگا. اس کو معین نہیں کیا جا سکتا. جو معین کرے گا وہ جھوٹا ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی فَإِن تَمَسَّكْتُم بِهُمَا لَن تُضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا. اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھے ہوئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور فرمایا کہ لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یہ دونوں قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے. تو قرآن غنا میں پڑھنا یا اہل بیت کی تعریف غنا میں کرنا دونوں حرام ہے. اگر قرآن پڑھنا حرام ہے غنا میں, آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ممبروں کے اوپر نئے نئے گانے اور ان کی طرزیں اور قصیدے. ادھر سے گانا آتا نہیں, ادھر سے جناب کوئی نہ کوئی قصیدہ خان اس کی طرز لگاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک نیا گانا آتا ہے اور جب اس کی نئی طرز رٹی جاتی ہے تو وہ کتنی بار اس گانے کو سنتا ہوگا اور پھر اس کی طرز تیار کرتا. اور پھر جو حضور نے فرمایا کہ اس کو جائز قرار دے دیں گے, پھر ہم خود سے فتویٰ لگاتے ہیں اور اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ ہم تو عزاداری سن رہے ہیں, ہم تو ان کی تعریف سن رہے ہیں. تعریف نہیں سن رہے, گناہ کر رہے ہیں. ایسی محفل میں جانا حرام ہے. ایسی محفل کو اٹینڈ کرنا جائز نہیں ہے کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو. ایک مومن کا کام کیا ہے کہ جہاں جو ہے وہ گناہ ہو اور مومن وہاں پر موجود ہو. مومن کا ایسی محافل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور قرآن نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا مرو, مومن جہاں گناہ کی محفل ہوتی ہے بڑے عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے. ہاں یہ کوئی مت سمجھے کہ میں ذاکرین کے خلاف ہوں, نہیں. بڑے پاکیزہ ذاکر ہیں, نماز تہجد پڑھنے والے ذاکر ہیں, بڑے پاک و پاکیزہ ذاکر گزرے ہیں. اور ہیں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو بالکل گانوں کی طرز میں نہیں پڑھتے, قصیدے بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ کسی گانے کی طرز بھی نہیں لگاتے. صفت جعفر صاحب ہمارے کراچی والے, انہوں نے کبھی کسی گانے پہ طرز نہیں لگائی. اسی طرح انڈیا کے بہت شاعر ہیں وہ سر کے ساتھ پڑھتے ہیں مگر وہ کسی گانوں کی طرز نہیں لگاتے. ہاں اچھی انداز میں پڑھیں, اچھے الفاظ میں پڑھیں, مگر طرز ایسی لگائیں کہ جو گانوں کی نہ ہو. پریشان ہو گیا. تو یہ ضروری. حضور نے فرمایا ہے جابر آخری دور آئے گا نماز کو لوگ ضائع کر دیں گے. ضائع ہو گئی یا نہیں نماز؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں نماز میں, کتنے لوگ ہوتے ہیں جلوس میں, اور کتنے لوگ ہوتے ہیں نماز میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ اس کا تقابل کرے, حرام ہے تقابل کرنا. بس میں پہلے بھی یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں, آج دوبارہ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ نماز ہر وقت, عزاداری ہر وقت. عبادت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. عزادار ہم 24 گھنٹے ہیں, ہمارے دلوں میں حسین بستے ہیں. اور یہی آپ کے اور میرے صادق امام نے ارشاد فرمایا تھا ان القتل الحسین حرارۃ. امام حسین علیہ السلام کا قتل ایک ایسی حرارت ہے, ایک ایسا جوش ہے, ایک ایسا جذبہ ہے, ایک ایسی آگ ہے کہ جو ہمیشہ مومن کے کلیجے میں لگی رہے گی, وہ ٹھنڈی کبھی نہیں ہوگی. تو اے جابر لوگ آخر میں نماز کو کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے. قریب ہے افراد, گھر قریب ہے, سب کچھ قریب ہے, نہیں آتے نماز.
بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، نہیں آتے نماز میں، اور بہت دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز ہو رہی ہوتی ہے اور افراد موجود ہوتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھتے۔ بہت دفعہ ایسا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ گپے لگا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے اور نماز نہیں ہو رہی۔ اور یہ سیرت خدا کی قسم مومنین کی نہیں ہے، سیرت حسین ابن علی کی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کی سیرت یہ ہے کہ جب 10 محرم تھا، شہادتیں جاری تھی، اس وقت حسین ابن علی کے مؤذن نے ادھر سے اذان بلند کی، جناب زہیر ابن کین نے لڑتے ہوئے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی، کہا کہ میرے آقا و مولا نے اذان بلند کر دی ہے، اب لڑنا حرام ہو گیا۔ یہ ہے سیرت کربلا کی، اب لڑنا کیا ہو گیا ہے، اور نیام میں تلوار ڈالی اور واپس آئے، اور سید الشہداء کے آگے کھڑے ہوئے جناب سعید اور جناب زہیر ابن کین، اور جناب سعید کو تو اتنے تیر لگے کہ ادھر سے حسین ابن علی نے اللہ اکبر کی، نماز ختم کی، ادھر سے جناب سعید آپ کی گود مبارک میں گرے، اور آخری جملے جناب سعید کے یہی تھے، حال وفیت ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میں نے آپ سے وفا کر دی۔ یہ ہے حسین، ہمیں اس سیرت کو اپنانا ہے۔ شروعات پڑھنے خاندان زہرا۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اپنے ملائکہ سے کہا اور سب سے کہا کہ اے ملائکہ، کہ جب میں فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح پھونک دوں، توجہ نہیں کرتے، جب میں آدم میں اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فا آتی ہے بلا فصل کے لیے، یعنی جب تک روح نہ پھونکوں تب تک سجدہ نہیں کرنا، جب تک روح نہ پھونکوں تب تک سجدہ نہیں کرنا، جب روح پھونک دوں پھر دیر نہیں لگانی، پھر بلا فصل سجدہ کرنا ہے۔ اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے ملائکہ سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ قال، پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قال انک من الرجیم، تو رجیم ہے، دھتکارا جا چکا ہے، انک لعنتی علیکم، انک علیک لعنتی، تمہارے اوپر لعنت ہے، الی یوم الدین، تمہارے اوپر یوم الدین تک لعنت ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ یہ یوم الدین کیا ہے؟ امام نے فرمایا یوم الدین ہے ہمارے 12ویں کے ظہور کا دن، یعنی ہر لعنتی کو تب تک اجازت ہے جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا، جب امام ظہور فرمائیں گے ہر لعنتی کا کلا کما فرما دیں گے، ہر لعنتی کو اجازت ہے جب تک امام تشریف نہیں لاتے۔ اور کیا ہے؟ بلا فصل کرنا ہے، ادھر روح آئی نہیں ادھر فوراً سجدہ کرنا ہے۔ میں نے کہا ہے پروردگار اتنا غصہ ایک سجدے پہ، ساری عبادتیں سب کچھ ختم کر دیا، سب کچھ ضائع کر دیا، سب کچھ چھین لیا، وہ جو تیرا مقرب تھا اس کو شیطان بنا دیا، اس کو وہاں سے نکال دیا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدہ کرنا، صرف سجدے کی بات نہیں تھی، فوراً سجدے کی بات تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں، فقط علی کو ماننا نہیں ہے، بلا فصل ماننا ہے، علی کو بلا فصل ماننا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول نے ارشاد فرمایا فَمَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَى،
یہاں بھی فا لگائی کہ علی کو میرے بعد بلا فصل مولا مانو. اور آگے بڑھے. خداوند عالم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا. دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے طریقے خدا کی خاطر, قربت خدا کی خاطر نماز ہم نے پڑھی. میں نماز پڑھتا ہوں اور حضور کی ایک حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو. سنی شیعہ صاحب کے یہاں یہ حدیث موجود ہے اور سب مسلمان سورہ فاتحہ کو کم از کم واجب سمجھتے ہیں. میں نے جو ہے وہ نماز پڑھی, میں نے سورہ الحمد کی جگہ سورہ رحمان پڑھی. تو تمام مسلمان کہتے ہیں کہ آپ کی یہ نماز قبول نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ میں سورہ الحمد نہیں پڑھتا. میں پہلی رکعت میں کھڑا ہوا, تکبیر کہی بڑے خلوص کے ساتھ, بڑی نیت کے ساتھ, بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ میں نے اللہ اکبر کہا. وضو بھی میں نے کیا ہوا ہے, مسلمان میں ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی میں پڑھتا ہوں, قرآن مجید کی بھی میں تلاوت کرتا ہوں, خانہ کعبہ کی طرف میرا رخ ہے, ملائکہ پہ میرا یقین ہے, قیامت پہ میرا یقین ہے, اللہ کو میں ایک مانتا ہوں, شرک میں کرتا نہیں ہوں. ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, مگر میں نے سورہ الحمد نہیں پڑھی. میں نے سورہ الحمد نہیں پڑھی. اور تمام مسلمانوں نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ دے ماری جائے گی. بھائی میں نے کیا کیا؟ اللہ کا سورہ رحمان کسی اور کا سورہ؟ سورہ رحمان اسی قرآن کا حصہ ہے, اسی پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے, اسی قرآن کا حصہ, اسی پروردگار کے عالم کا نازل کیا ہوا. میں نے فقط کیا کیا؟ اس ہی کے بتائے ہوئے کو ہٹا کے اپنی مرضی سے ایک فٹ کر دیا. اسی ہی کے بتائے ہوئے کو میں نے ہٹایا, دوسرے کو اپنی مرضی سے میں نے وہاں پر رکھ دیا. اللہ نے کہا ہاں تو نے میرا ہی رکھا ہوا ہٹا کے, مگر اپنی مرضی سے تو نے میرا ہی دوسرا رکھ دیا. پھر بھی یہ تیری نماز قبول نہیں ہے, تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. ارے اللہ کے بندو, جب اللہ کا ہٹا کے اللہ ہی کا اس کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ کا دیا ہوا ہٹا کے اپنا کیسے اس کی جگہ پہ بٹھا دو گے؟ اللہ کا دیا ہوا ہٹا کے خود اللہ کا اس کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے اپنی مرضی سے, اللہ کا ہٹا کے اپنا کیسے وہاں پر رکھا جا سکتا ہے؟ اور یہ دیکھیں چلیں آج ظلم و جور ہے یا نہیں؟ ہر جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ موضوع میرا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. ہر جگہ کیا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے, جور ہو رہا ہے. کشمیر دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں, غزہ دیکھ لیں, باقی بہت ساری دنیا کے اندر یمن دیکھ لیں, ہر جگہ پہ پارا چنار دیکھ لیں, ادھر جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر دیکھ لیں, ہمارے اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کتنی جگہوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ظلم؟ اور تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی کتاب مسلمانوں کی اٹھا کے دیکھ لیں, تمام مسلمان کہتے ہیں کہ آخری دور میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ دنیا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہے, اس ظلم و جور کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ عدل کو کیا کر دیں گے؟ دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے. میں کہتا ہوں کہ اتنا ظلم ہے, اتنا جور ہو رہا ہے, یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, کیوں نہ مفتیان مکہ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں, مسلمان کے مولوی بیٹھتے کیوں نہیں ہیں, کیوں نہیں ایک مہدی کا انتخاب کر لیتے, کیوں نہیں ایسا کرتے تاکہ یہ ظلم ختم ہو جائے, یہ ظلم و جور ختم ہو جائے. تو سب کہتے ہیں کہ ہم انتخاب نہیں کر سکتے, ہم مہدی کا انتخاب نہیں کر سکتے, بلکہ اس کا انتخاب کرے گا اللہ, اس کو بھیجے گا بھی اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ جب تم محمد کے آخری نمائندے کا انتخاب نہیں کر سکتے تو اس کے پہلے کے انتخاب کرنے کا مجھے کس نے اختیار دیا؟ جب تم آخری کا انتخاب
انتخاب نہیں کر سکتے تو تجھے کس نے اختیار دیا کہ تم اس کے پہلے کا انتخاب کر لو؟ اگر آخری کا انتخاب اللہ کرے گا تو پہلے کا انتخاب بھی اللہ کرے گا۔ اور پھر ہم تو لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، یہ در حسین ہے یہاں ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ در حسین ہے یہاں ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ جگہ وفا کی ہے، یہ جگہ جفا کی نہیں۔ ہم تو وفا والے ہیں، ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، ہم تو فرقہ واریت نہیں چاہتے۔ چلے آئیں مل جائیں، مسلمان ہیں ہم سب، آپ ہی کی بات مان لیتے، آپ ہی کی بات قبول کر لیتے ہیں۔ میں یہاں پر، ہم کینٹ کے رہنے والے، یہاں پر جو ہے وہ نوشہرہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو ہم جو کینٹ کے افراد ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ کا نمائندہ یہ ہوگا۔ تو سارا نوشہرہ اسے قبول کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی تم اکیلے نوشہرہ کے اندر کینٹ والے تھوڑے ہو، ہم سے پوچھا ہے آپ نے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کینٹ کے اندر بہت ساری تحصیلیں ہیں، اس کے اندر نوشہرہ کے اندر بہت ساری سٹیز ہیں، بہت سارے ولیجز ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم سے آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے بنا لیا، ہم سے پوچھا نہیں۔ ہاں بھائی بنا لیں، بنا لیں، آ جائیں، اسی بات پہ آ جائیں، امنا وسلمنا۔ مگر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے میرا حبیب، ہم نے تیرے اوپر فرقان کو نازل کیا تاکہ تو عالمین کو ڈرائے۔ یہ نبی ہے عالمین کا تو اس کا نمائندہ بھی عالمین کا ہوگا۔ تو کیا جب تم لوگوں نے انتخاب کیا، کیا تم لوگوں نے جبرائیل سے پوچھا؟ تم نے میکائیل سے پوچھا؟ ہاں وہ ووٹ ہی لے لیں، ووٹ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ووٹوں سے انتخاب کر لیں۔ مگر جبرائیل نے ووٹ ڈالا، میکائیل نے ووٹ ڈالا، پرندوں نے ووٹ ڈالا، چرندوں نے ووٹ ڈالا، درندوں نے ووٹ ڈالا۔ تم نے آسمانوں سے پوچھا، زمین والوں سے پوچھا، درندوں سے پوچھا، چرندوں سے پوچھا، پرندوں سے پوچھا، تم لوگوں نے کس سے پوچھا؟ ہاں جو نمائندہ چونکہ عالمین کا ہے تو سب کو یہ کرنا ہوگا۔ ہاں خدا کی قسم یہ کہیں نہیں ملے گا ماں سوائے شیعوں کے، یہ کہیں نہیں ملے گا ماں سوائے شیعوں کے۔ جب میرے مولا کا انتخاب ہوا تو خدا کی قسم جبرائیل نے آ کر جو ہے وہ جھاڑو دے کر ووٹ ڈالا، میکائیل نے جھولے جھلا کر ووٹ ڈالا، اور خازن جنت نے درزی بن کے ووٹ ڈالا، پرندوں نے آگے فیصلے قرآن کے جو ہے وہ ووٹ ڈالا، اور پتھروں نے وہ حضور کے ہاتھوں پہ سنگریزوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے ووٹ ڈالا، درختوں نے چل کے آگے گفتگو کر کے ووٹ ڈالا۔ اسی طرح اللہ نے اسی لیے عیسیٰ کو اٹھایا ہوا ہے کہ جب آخری نمائندہ آئے گا وہ آگے ووٹ ڈال کے بتائے گا یہ میرا امام ہے، میں اس کا ماموں ہوں۔ ہر سمت خرابی ہے برائی کی فضا ہے، ہر سمت خرابی ہے برائی کی فضا ہے، اے رب جہاں آمد مہدی کی دعا ہے، یہ وقت برا دور ہے سب سے برا ہے، اے رب جہاں آمد مہدی کی دعا ہے، کل ایمان نعرہ حیدری۔ ووٹ ہی اگر لینا ہے تو سب سے لینا۔ اور یہاں پر آ جائیں اور دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے پروردگار ان لوگوں کے رستوں پہ قائم رکھ جن پہ تیرا انعام ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں، کیا ہمارے اوپر اللہ کا انعام نہیں ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ آنکھیں اللہ کی نعمتیں ہیں،
یہ پورا جسم اللہ کی نعمت ہے، یہ روح اللہ نے عطا کی ہے وہ نعمت ہے، یہ کائنات کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ نعمت ہے، یہ ہوا نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، تو کیا یہ ہمارا راستہ نہیں؟ بندوں کا راستہ ہے؟ نہیں۔ سب کہیں گے کہ نہیں، نعمتیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، مگر یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں مگر شکریہ ان کا ادا کریں گے جن کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سانسیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کہکشاں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سورج جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دھرتی قائم ہے، جب تک اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ رستہ ان کا ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اے پروردگار یہ گمراہ کون ہیں؟ یہ گمراہ لوگ کون ہیں؟ گمراہ لوگ کون ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حل ینظرون، کیا تم لوگ اس انتظار میں ہو کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ الا الساعۃ بغتۃ، کیا تم اس انتظار کے اندر کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے اوپر اچانک ساتھ آ جائے؟ اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اچانک جو ہے وہ تمہارے اوپر ساتھ آ جائے؟ اور پھر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ساتھ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ساتھ کسے کہتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے دن کو، اور اچانک امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے، کیا تم اس چیز کو چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر اچانک جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے؟ پھر اس وقت تمہیں مہلت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اس وقت امام نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤمنون مشفقون، اس وقت جو مومن ہوں گے، وہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَن یَأْمَرُونَ فِی السَّاعَةِ، جو ہمارے ساتھ میں شک کرے گا، لفی ضلال مبین، وہی اس دور میں سب سے بڑا گمراہ ہوگا۔ اور پوچھنے والے راوی نے پوچھا کہ مولا آپ کی ساتھ کے متعلق وہ کس چیز کے بارے میں اختلاف کریں گے، کس چیز کے بارے میں شک کریں گے؟ امام نے فرمایا کوئی شک کرے گا کہ کیا ابھی تک ان کی ولادت پاک سعادت ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، وہ کبھی کہیں گے کہ کیا وہ ابھی اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ امام فرماتا جو اس طرح کے شک میں مبتلا ہوگا سب سے بڑا گمراہ وہی ہوگا، سب سے بڑا گمراہ جو ہے وہ وہی ہوگا۔ اور دیکھیں شیطان نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، آدم سے اور شیطان سے دو رستے چلے، وہیں سے ایک گمراہی کا رستہ چلا، وہیں سے ایک ہدایت کا رستہ چلا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو جب میں کہوں سجدہ کرو تو تم لوگ فوراً سجدہ کر لینا۔ اللہ نے کہا سب نے سجدہ کیا مگر سوائے شیطان کے، اور شیطان کیا کہنے لگا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ کہاں؟ صراط مستقیم پر جو ہے وہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ اور پھر جو ہے وہ صراط مستقیم پر یہ کہنے لگا جو ہے وہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ وَهَبْنَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے نبی عطا کیے۔ اور پھر فرمایا وَكُلًّا هَدَيْنَا، یہ سب ہدایت یافتہ تھے، وَنُوحًا هَدَيْنَا وَبَعْدَ ذَلِكَ وَذُرِّيَّتَهُ، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ذریت میں جو کشتی کے اندر سوار تھے، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمام نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اسحاق کا، یعقوب کا، اس کے بعد یوسف کا، یونس کا، تمام نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا وَآبَاءَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ اجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کو مجتبی بنایا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان سب کو ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف
تمام نبیوں کو اللہ نے ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانے لگا اِنَّا ابراہیم کان امتاً، ابراہیم خود ایک امت تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ہم نے ابراہیم کو مجتبی بنایا اور اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اے میرا حبیب اس وقت کو، دو ایسے افراد ہیں کہ ان میں سے مولا ہو، اگر اس کا مولا ایک کو جو بھی کہے وہ کبھی بھی لا یاتی بخیر، خیر کبھی نہیں لایا. وہ گونگا ہے، بہرا ہے، اس کو اے حضور تو اس کا مولا ہے، اس کو کہیں بھی تم بھیجتا ہے وہ خیر لے کے کبھی نہیں آیا. وَحَالِ يَسْتَوِي، یہ کیا اس کے برابر ہے؟ کیا یہ اس کے برابر ہے جو بالعدل عدل قائم کرنے والا ہے، وَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم پر ہے. اتنے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ پہلے کی تو سمجھ آ گئی کہ جو بخت جہاں کہیں بھی جاتا ہے خیر کبھی نہیں لایا. یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ ادھر سے علی ابن ابی طالب داخل. جیسے ہی میرے مولا داخل ہوئے، حضور سرور کائنات نے ایک دفعہ مولا کائنات کو دیکھا. جیسے مولا کائنات کو دیکھا، عبداللہ ابن مسعود نے بھی مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھا، اور جب چہرے کی طرف دیکھا پھر حضور کی طرف متوجہ ہوئے. حضور کو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم کے اوپر ہے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود، دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. یہ علی ابن ابی طالب صراط مستقیم کی طرف توجہ کیجئے گا. توجہ، میں جس کے لیے محنت کی ہے، اللہ صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر. اے میرا حبیب فاستمسک بالاوحی الیک، تیرے اوپر جو وحی نازل کی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے. انک لعلی صراط مستقیم، بے شک تو صراط مستقیم پر ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ صراط مستقیم. حضور بھی کس پر ہیں؟ صراط مستقیم پر. اللہ بھی صراط مستقیم پر. اور تیسرا قرآن میں ملا علی بھی صراط مستقیم پر. اور چوتھا شیطان بھی ہے صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم کون ہے جس پر سب ہے؟ صراط مستقیم کون ہے؟ یہ چار ہیں. اللہ صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر، تمام نبی صراط مستقیم کی طرف ان کو ہدایت کی گئی. نبیوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی گئی. اور ہم تو 24 گھنٹے ہر نماز میں یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. ہمیں ہدایت ہے صراط مستقیم پر. یہ تین بڑی شخصیات جو ہیں وہ صراط مستقیم کے اوپر ہے. اور اس کو خدا کی قسم سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس پہ تمام مسلمان متفق ہیں. حتیٰ کہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا اور مقاتل ابن حوازم نے بھی لکھا کہ یہ آیت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا لِلْعِلْمِ السَّاعَةِ لِعَلْمَ السَّاعَةَ لَا تَمْتَرُنَّ فِيهَا، کہ جب میری ساعت آ جائے اس میں پھر تم شک نہ کرنا، اس میں تم شک نہ کرنا. وَاتَّبِعُونَ، تم سب پر واجب ہے کہ اس کی اتباع کرنا. هَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ، وہ جو تمام آدم سے لے کے خاتم تک سب کو ہدایت کی گئی ہے. اور کہا گیا ہے کہ جس کی اتباع کرنی ہے وہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. جس کی سب نے آ کے اتباع کرنی ہے وہ امام تشریف لائیں گے جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے. یہ دور کیسا ہوگا؟ یہ دور کیسا ہوگا؟ یہ علم کا دور ہوگا، یہ ترقی کا دور ہوگا. آخری دور میں جو ہے وہ دنیا جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، امام کو سمجھنے کی لیے آسانی ہو رہی ہے. آپ 20ویں صدی سے پیچھے چلے جائیں،
20वीं सदी के कितने साल गुजरे? 24। ये 24वां साल है। 19वीं सदी में जाए, इंसान के आका 24 साल देखें, इन 24 सालों में कितनी तरक्की हुई। उससे पहले मोबाइल इस तरह नहीं था, उससे पहले ये इंटरनेट इस तरह नहीं था, उससे पहले ये सारी सहूलतें ऐसी नहीं थी, मगर अब बहुत तरक्की हो रही है और ये बहुत तरक्की होती चली जाएगी और होती चली जानी चाहिए ताकि इमाम समझ में आ सके। और जब इमाम तशरीफ लाएंगे, आज डिवाइस के जरिए इंसान इस चीज पर कादिर हो गया है कि मगरिब में बैठा हुआ शख्स मशरक में बैठा हुआ उसकी तस्वीर को हाजिर कर लेता है। तस्वीर आती है, सामने बोल रहा है, सामने उसको सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब यही बात मेरे और आपके सादे के आले मोहम्मद लोगों को बताते थे कि आखिरी वक्त आएगा, मगरिब वाले लोग मशरक को देखेंगे, मशरक वाले लोग मगरिब को देखेंगे, लोगों के हाथों में पूरी दुनिया होगी, नौज बिल्लाह वो कहते थे ये कैसे हो सकता। आज वैसे हुआ और यही इमाम फरमाते हैं कि जब हमारा आखिरी आएगा उन पे भी लोग यही एतराज करेंगे, चूंकि वो इतने जदीद मौजज़ात लेकर आएंगे, वो इतने जदीद मौजज़ात लेकर आएंगे। और हद ये है कि मुसलमान उनका इनकार कर देंगे, मगरिब वाले उनका इकरार कर लेंगे। मगरिब वाले उनका इकरार कर लेंगे। क्यों? हाँ, मुसलमान तो अभी इसमें फंसे हुए हैं, अली आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये फलाना है, इसी में फंसे हुए हैं। या अली मदद कहना, या रसूलुल्लाह कहना जायज़ है या जायज़ नहीं। और वो तरक्की करके मरीख पे पहुंच गए, वो तरक्की करके कहीं पहुंच गए। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत इरशाद फरमाई, सूरह बकरा आयत नंबर 146, अय्यातिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह एक सेकंड के अंदर तुम लोगों को इकट्ठा कर देगा। अल्लाह एक सेकंड के अंदर तुम लोगों को इकट्ठा कर देगा। पूछा गया, यबना रसूल अल्लाह, ये कौन सा वक्त होगा और कौन को इनको जो है वो एक सेकंड में इकट्ठा कर देगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम फरमाने लगे कि आखिरी दौर होगा, ये मेरे और आपके आखिरी जो आका हैं, हमारे आखिरी बेटा जो है कायम आले मोहम्मद, वो जब ज़हूर करेगा, ये उनके सहाबा के बारे में आयत नाज़िल हुई है कि वो रात को अपने बिस्तर पर होंगे, सुबह उठेंगे तो मक्का में होंगे, सुबह उठेंगे तो वो मक्का में होंगे। इमाम फरमाया कुछ सुबह उठेंगे और बादलों के ऊपर सवार होंगे, बादलों के ऊपर सवार होंगे, बादल उनकी मुट्ठी में होंगे, हवा उनकी ताबे होगी, ये सब चीजें ताबे होंगी। जब ये अंग्रेज देखेगा, जब ये मादी दुनिया के लोग देखेंगे और वो कह उठेंगे कि ये इंसान के बस की बात नहीं है। जब ये मौजज़ात देखेंगे फौरन कहेंगे कि ये अल्लाह का नुमाइंदा है। और मुसलमान कहेंगे, इमाम फरमाते हैं कि ये जादूगर है। मुसलमान क्या कहेंगे कि ये जादूगर है। और इसका ताल्लुक किससे? खुदा के वास्ते पढ़े, कुरान मजीद को गौर से पढ़े। इसका ताल्लुक है इल्म के साथ, इसका ताल्लुक है इल्म के साथ। आखिरी दौर में जब इमाम आएंगे, हुजूर फरमाते हैं कि 37 दर्जे तक इल्म पढ़ेगा। हजरत आदम से लेके इमाम के ज़हूर के पहले तक अगर अददों में इल्म को गिना जाए, एक अदद इंसान तरक्की करेगा, एक अदद। और इमाम फरमाता, हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरा आखिरी बेटा आएगा, इंसान 37 अदद तक तरक्की कर लेगा। सोचिए क्या होगा। इमाम लोगों के सरों पे हाथ रखेंगे, उनकी अक्लें कामिल हो जाएंगी। इमाम फरमाते हैं घर के अंदर बुढ़िया भी कोई भी बात होगी उसका फैसला कुरान मजीद के जरिए करेगा। इस कदर अबूर हासिल हो जाएगा हर इंसानों को। और होगा क्या? मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान वही इनकार करेंगे सवाए मोमिनीन, जिनके अकीदे पुख्ता होंगे, उनके मासवा सब जो है वो इमाम के खिलाफ बसर पैकार आ जाएंगे। और वो ऐसी जंग होगी कि दुनिया ने ना पहले इमाम फरमाते देखी होगी, ना कोई पहले सुनी होगी, ना बाद में कोई देखेगा। और इमाम का जब ज़हूर होगा, मक्के में इमाम तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त ख़त्म हुआ
کل سے آپ کی خدمت میں آ کے میں نقل کروں گا کہ کس طرح امام جب اس دنیا کے اندر آئیں گے، امام سب سے پہلے اپنا خطبہ دیں گے، کس طرح آپ کے ماننے والے امام پر بڑی سختی ہوگی، بڑی سختی ہوگی، آپ لوگوں پہ بڑی سختی ہوگی، اس کی تیاری کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور دو طرح کا ہوگا، جس طرح غیبت دو طرح کی تھی، غیبت صغرا، غیبت کبرا، ظہور صغرا، ظہور کبرا ہوگا۔ ایک دم غیبت نہیں ہوئی، امام نے فرمایا کہ اس کی مثال سورج کی سی ہے، ایک دم سورج طلوع نہیں ہوتا، اسی طرح ایک دم سورج غروب نہیں ہوتا، کچھ لہجہ سورج رہتا ہے پھر غروب ہوتا ہے۔ اگر ایک دم سے سورج غروب ہو جاتا، دن ہوتا اور ایک دم رات ہو جاتی تو لوگ پریشان ہو جاتے۔ اسی طرح سے امام کی پہلے غیبت صغرا ہوئی تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں، اسی طریقے سے شام ہوتی ہے، آہستہ آہستہ رات آتی ہے تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں، اسی طرح سورج صبح سے پہلے آہستہ آہستہ اس کی کرنیں نکلتی ہیں، پھر سورج بلند ہوتا ہے۔ ایسے ہی امام کا ظہور صغرا ہوگا۔ جب ظہور صغرا ہوگا، آسمان سے ندا بلند ہوگی، ہر کوئی سنے گا اس کو اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی زبان میں سنے گا۔ آج دیکھیں موبائل نے بھی اتنی ترقی کر دی، سافٹ ویئر ایسے آ گئے ہیں، آپ جس مرضی زبان میں ملے اس کی ٹرانسلیٹ آپ کی زبان میں آ جاتی ہے۔ اس دور میں امام علیہ السلام جس بات میں بات کریں گے، یہاں موبائل نہیں ہوں گے، اس وقت موبائل سے مبرہ ہو جائیں گے، یہ ڈاکٹروں سے مبرہ ہو جائیں گے، یہ بال کٹوانے سے آپ مبرہ ہو جائیں گے، یہ ہر چیزوں سے مبرہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ امام فرماتے ہیں کہ الصوب یطول ما طال ویتلبل ای شیء لون، کہ ایسا لباس ہوگا جیسا تم ارادہ کرو گے، جتنا چاہو گے وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، جتنا چاہو گے وہ چھوٹا ہو جائے گا، جس چیز کا ارادہ کرو گے اسی رنگ میں بدل جائے گا۔ یہ میں ایمان کی صفات نہیں بیان کر رہا، آپ کی بیان کر رہا ہوں۔ اس دور میں جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ اتنا اختیار دے گا، ارے جن کے ماننے والوں کے اتنے اختیار ہوں گے ان کا ایمان کیسا ہوگا۔ جس کپڑے کو آپ پہنو گے وہ کوئی بچہ پہنے گا تو اسی کے اوپر فٹ ہو جائے گا، کوئی بڑا پہنے گا تو اسی کے اوپر فٹ ہو جائے گا، کوئی 8 فٹ کا ہے تو اس کے اوپر بھی فٹ ہے، کوئی 5 فٹ کا ہے اس کے اوپر بھی فٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یلو کلر کا جو ہے وہ لباس چاہیے، آپ نے فقط ارادہ کرنا ہے، وہ اسی میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے آخری دور میں، لیکن امام کہتے ہیں کہ جب یہ ندا بلند ہوگی، امام کا ظہور صغرا ہوگا، اس وقت وہی دور آ جائے گا جو فرعون کا دور تھا۔ فرعون نے موسیٰ کو روکنے کے لیے کیا کیا تھا، اس وقت امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، چونکہ وہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ امام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کا تولد ہوگا اور وہ زبردستی شیعوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ سادات کا بے دریغ جو ہے وہ قتل شروع ہو جائے گا، قتل ہوتے چلے جائیں گے، لیکن خدا کی قسم نہ اس وقت کا فرعون جو ہے وہ روک سکا، نہ کل کا فرعون روک سکے گا، نہ آج کا فرعون اسے روک سکے گا۔ وہ منجی بشریت آ کے رہے گا، وہ خدا کا وعدہ ہے، وہ اس کائنات کے اندر آئے گا اور اس انسانیت کو اس ظلم و جور سے نجات دے جائے گا، اور کچھ کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، اور بڑی اہل بیت نے قربانیاں دی اس کے لیے، دین بچانے کے لیے۔ سب سے زیادہ آپ کے اور میرے مظلوم امام زمانہ مشہور، جو ہزاروں سالوں سے کبھی اپنی دکھیاری اماں کو روتے ہیں، کبھی اپنے دادا حسین کو روتے ہیں، اور زیارت نعی میرے آقا کے جملے امام زمانہ سے منسوب ہے نا، زیارت نعی میرے مولا فرماتے ہیں میرا سلام میرے اس جد حسین پہ کہ جس کے لاشے پہ گھوڑوں کو ایسے بگایا گیا کہ اس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی،
فرمایا میرا سلام میری اس ننھی بچی پر جس کے تماچے مار مار کے رخساروں کو سرخ کر دیا، جس کے رخسار تماچوں سے سیاہ ہو گئے، میرا سلام اس جوان پہ جس کے سینے میں برچھی کو توڑ دیا گیا۔ میرے اور آپ کے امام بڑے مصروف ہیں۔ یہ قافلہ چلا، مدینہ سے قافلہ نکلا، یہ قافلہ مکہ کی طرف اس نے رخ کیا۔ عزادارہ، جب میرے مولا نے، میرے آقا نے احرام توڑے، اور میں آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں، جناب حنفیہ اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار امام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آقا کیا حکم ہے۔ آخری باتیں جو ہوئی، میرے آقا نے، امام حسین نے جناب عبداللہ سے اور جناب حنفیہ سے کہا کہ آپ پہلے مکہ جائیں اور مکہ کا جائزہ لینے کے بعد مدینہ میں آپ دونوں میری طرف سے میرے نمائندے۔ حضرت عبداللہ نے یہ کہا کہ آقا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب حنفیہ وہیں پر موجود رہیں مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، اور میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں؟ امام نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں، میرا حکم یہی ہے کہ آپ دونوں شخصیات جو ہے وہ مدینے کے اندر رہیں۔ جب اجازت نہیں ملی، ہاں کہا کہ آقا اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں آقا زادی سے مل لوں۔ اجازت ملی، جناب عالیہ کے پاس آئے اور کہا کہ آقا زادی، میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے اور سفر پہ جب جائیں تو سفر میں آپ صدقہ دیا کریں۔ کہا آقا زادی، یہ دو میرے بیٹے ہیں، اون و محمد، یہ میں دونوں صدقہ کرتا ہوں اپنے آقا حسین۔ جب کہیں آپ کے بھیا کو مشکل پیش آئے نا، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ عزاداروں، مقتل والوں نے یہ لکھا، مورخین نے یہ لکھا کہ اس کے بعد آقا زادی نے پھر کبھی ان کو اپنا بیٹا نہیں سمجھا۔ جب تک زندہ رہے اپنا بیٹا نہ سمجھا، اور جب کہیں سفر کے اندر دھوپ آئی اپنے بیٹوں کا خیال نہیں کیا۔ مقتل والوں نے یہ لکھا، جب دھوپ آتی تھی اون و محمد پہ سایہ بی بی نہیں کرتی تھی، جناب علی اکبر پہ سایہ کرتی تھی۔ جب پیاس لگتی تھی جناب علی اکبر کو پانی پلاتی تھی، اون و محمد کو پہلے پانی نہیں پلاتی تھی۔ عزاداروں، اپنا نہیں سمجھا، صدقہ سمجھا، اور آ گیا عزاداروں 10 محرم کی رات۔ ساری بیویاں تیاری کر رہی ہیں، ہر بیوی ایک ایک خیمے میں۔ پہلے میرے مولا نے جو خطبہ دیا، انشاءاللہ 10 محرم کی رات کو آپ کی خدمت میں نقل کروں گا۔ خطبہ دینے کے بعد میرے مولا بیویوں کے پاس آئے، بیویوں سے الوداع کیا، بیویوں کو جو ہے وہ دلاسا دیا۔ دلاسا دینے کے بعد بیویاں اپنے خیام میں چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آقا اپنے خیمے میں چلے گئے۔ اپنے خیمے کے جانے کے بعد میرے مولا نے اپنے بھیا حضرت عباس سلمدار کو بلایا، کہا عباس بھیا، ہر ایک مستور کے خیمے میں جاؤ، ہر ایک مستور کے خیمے میں جاؤ، جا کے دیکھو کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہر ایک خیمے کے پاس جاتے ہیں، کچھ خیموں میں حضرت عباس گئے اور کچھ خیموں میں امام حسین علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ مقتل والوں نے یہ لکھا، 2 خیمے ایسے تھے جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی۔ ایک بی بی ام ربیع کا خیمہ تھا، ایک جناب ام کلثوم کا خیمہ تھا۔ ایک میں حضرت عباس داخل ہوئے، ایک میں حضرت امام حسین داخل ہوئے۔ بی بی ام کلثوم کے داخل خیمے میں ان کے بھائی حضرت عباس داخل ہوئے۔ داخل ہو کے کہا، بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ابھی تو ہم زندہ ہیں۔ کہا کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے بھیا عباس، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کی فکر ہے کہ اللہ نے مجھے کوئی اولاد عطا نہیں کی۔ ہر بی بی امام حسین پہ کوئی نہ کوئی قربانی پیش کر رہی ہے، ہر بی بی قربانی پیش کر رہی ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کاش اللہ مجھے بھی کوئی بیٹا عطا کرتا، میں بھی زہرا کے لال پہ اس کو قربان کر دیتی۔ عزادارو، اتنا کہنا تھا، بہن کو
को रोते हुए जब देखा ना, आका अब्बास रो के कहते हैं आका ज़ादी आप परेशान क्यों होती है? कल जब अब्बास आका हुसैन पे कुर्बान होगा उस वक्त मैं अपनी माँ उम्मुल बनीन की तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से कुर्बान होगा। आज़ादारों, दूसरा खैमा है बीबी उम्मे रुबाब का। जब वहां पे इमाम हुसैन दाखिल हुए, कहा बीबी क्या हुआ, क्या हुआ? अली असगर ने इस दुनिया को छोड़ दिया। कहा नहीं आका, अली असगर तो अभी जिंदा है। फिर बीबी रोने की वजह क्या है? कहा अल्लाह ने मुझे 2 औलादें दी है, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी पे अल्लाह ने जिहाद वाजिब नहीं किया, बेटा इतना छोटा है कि वो मैदान में जा नहीं सकता। मैं इसलिए रोती हूँ, काश कि मेरे बच्चे भी बड़े होते, आप पे कुर्बानी को पेश करते और मैं सुरखरू हो जाती ज़हरा के सामने। आज़ादारो, इतना कहना था। इमाम हुसैन ने अपना चेहरा तो दूसरी तरफ किया और एक मर्तबा ज़ारो पितार रोना शुरू किया और कहा आका रोते क्यों हो? मेरे मौला ने कहा उम्मे रुबाब, और तुझ क्या जाने कल क्या होने वाला है। कल जो अली असगर कुर्बानी पेश करेगा वो कोई भी कुर्बानी ना पेश कर सकेगा। इतने में जो सुन रहे थे जनाबे कासिम एक मर्तबा अंगड़ाई लेकर उठे। कहा क्या चचा जालिम हमारे खैमों में दाखिल हो जाएंगे? कहा नहीं बेटा, मैं अली असगर को खुद अपने हाथों में उठा के लेके जाऊंगा। आज़ादारों, क्या देखा आपने कि जो कुर्बानी जनाबे अली असगर ने पेश की किसी ने ना पेश की? कहा तेरी बेटी है ना, तू कहती है कि बेटी पे जिहाद वाजिब नहीं है। कहा तेरी बेटी ऐसी कुर्बानी पेश करेगी, करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम, यहाँ से ताज़ियाने खाते हुए जाएगी। कभी शिमर के तमाचे खाएगी और कभी खोली के तमाचे खाएगी और इस तरह तेरी बेटी जिहाद करेगी। आज़ादारों, आ गया 10 मुहर्रम का दिन। आज़ादारों, इस रात को मेरी बीबी ओनो मोहम्मद को तैयार कर रही है। आज़ादारों, तैयार करते करते मेरी आकाज़ादी ने 2 इमामों को निकाला, 2 इमामों को सामने रखा, अपने बेटों को कहती है कि ये 2 इमामे हैं, एक तुम्हारे नाना मौला अली का इमामा है और दूसरा तुम्हारे दादा जाफर तैयार का इमामा है। अपने बेटों को कहा कि कल ऐसा ना हो कि तुम्हारे पांव रुक जाए, ऐसे लड़ना जैसे अली लड़ते थे, ऐसे लड़ना जैसे जाफर तैयार लड़े थे। आज़ादारों, कहा अम्मा हम दूध की लाज रखेंगे। आज़ादारों, इतना हुआ नन्हे बच्चों को जो इमामा पहनाया गया। एक मर्तबा करबला में 10 मुहर्रम का दिन आया। आज़ादारों, आका ने दोनों बच्चों को सवार किया। ये इतने छोटे थे कि रकाबों तक पाँव नहीं जाते थे। आज़ादारों, ये बच्चे गए, बड़ी जवामर्दी से लड़े। इतना हुआ कि एक मर्तबा ये ज़ीन से ज़मीन की तरफ आए, या अम्मा हो, ऐ मामू जान हमें आगे लीजिए। आज़ादारों, जल्दी से इमाम हुसैन बढ़े, आगे से लिया, गोद में दोनों के सरों को रखा। आज़ादारों, जब लेकर आए मक्तल के अंदर, आज़ादारों मक्तल के अंदर आए, क्या देखते हैं? फौजे अशकिया ने भी ये देखा और सब ने देखा कि आकाज़ादी जब किसी का कोई बच्चा इस दुनिया से जाता था, इमाम हुसैन पे कुर्बानी पेश करता था, बीबियां उस पे बहन करती थी, बीबियां उस पे रोती थी। लेकिन ये वो 2 शहजादे थे और जिन पे बीबी आलिया रो नहीं थी। इमाम सज्जाद आगे बढ़ के कहा बीबी फूफी अम्मा आपके बच्चों के लाशें आ गए, आप आगे बढ़ के बच्चों के लाशों को लीजिए। कहा सैयद सज्जाद बेटा मैंने इनको कुर्बान कर दिया और मैंने भाई के ऊपर सदका कर दिया और अहले बैत अपने सदके को फिर हाथ नहीं लगाते। आज़ादारों, इतना कहना था, सारी जिंदगी और मेरी आकाज़ादी ने इनको सदका समझा। आज़ादारों, मक्तल वालों ने लिखा, मक्तल में ये किया कि जब ये काफिला चला, आज़ादारों, ये काफिला पहुंचा वहां पे, जब ये काफिले को रिहाई मिली उस वक्त सारे सर मिले, सब सर मिलते चले जा रहे हैं। आका हुसैन का सर आया, हजरत अब्बास का सर आया, अली अकबर का सर आया, जनाब कासिम का सर आया। जब ओनो मोहम्मद के सर आए, आज़ादारों, इन सरों को लेने
کوئی نہیں، ان سروں کو لینے والا کوئی نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا اس کا وارث کوئی نہیں، کیا ان کا وارث اس دنیا سے جا چکا؟ کہا اما فضا آپ جائیں سروں کو لیجئے۔ عزادارو یہ قافلہ وہاں سے چلا، رہا ہوا مدینہ واپس آیا۔ او آقا زادی جب اپنے گھر میں پہنچی، عزادارو ماں تھی نا، جب اپنے گھر میں پہنچی دیکھا تو ننھے ننھے جا نماز پڑھے، اور ننھے ننھے جا نمازوں کو اٹھایا، اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، اور لگا کے رو کے کہا ہائے میرے آل محمد، اب میں کس طرح آپ کی جدائی کو برداشت کروں۔ مکتب والوں نے یہ لکھا، اس بڑھیا کو جو دیکھا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، آ کے کہا اے بڑھیا تو کون ہے جو میرے بچوں پہ رو رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا، بی بی نے اپنا رخ پھیرا، کہا عبداللہ پہچانو، اور میں علی کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ ہاں تو نے مجھے پہچانا نہیں، تو نے علی اکبر کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے جو نہیں دیکھا، اور تو نے حسین کو قربانی دیتے ہوئے جو نہیں دیکھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا ای منقلبین انقلبون۔ معاد میں خوش رہے۔ یا